بے حدود رسالت و تعریف و توصیف کے بعد میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بڑے کمالات اور بڑی شان عطا فرمائی ہیں۔ ان شانوں میں سے دو شانیں ایسی ہیں جن کا آج ہم مختصر سا ذکر کریں۔ ایک حضور کی شان نورانیت ہے اور دوسری شان بشریت ہے۔ حضور علیہ السلام بشر بھی ہیں اور حضور علیہ السلام نور بھی ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ دیوبندی مکتب فکر کے مولانا مفتی برہان الدین صاحب اور مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب، یہ دونوں بزرگ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو شان نورانیت بھی عطا فرمائی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کو شان بشریت بھی عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا اور حضور علیہ السلام کا بشر ہونا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم حضور کی بشریت کو بھی مانتے ہیں اور حضور کی نورانیت کو بھی مانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بشریت بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے اور حضور کی نورانیت بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ بات سبحان اللہ کہنے والا ذرا بیدار بازی کا ثبوت ہے۔ اگر مقدمہ سمجھ آئے گا تو آگے بات سمجھ آئے گی، بات سمجھ آئے گی نہیں تو پھر آپ سبحان اللہ کے لیے توجہ سے سنیں۔ حضور کی بشریت بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے، حضور علیہ السلام کی نورانیت بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ہم ہیں کم علم کم عقل، ہماری استطاعت وہاں تک نہیں جہاں تک رب ذوالجلال نے نبی کو بشریت کا مقام عطا فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ بشریت بھی بہت پیچھے ہے اور نورانیت بھی بہت پیچھے ہے۔ ساری کائنات کے بشر اکٹھے ہوں تو حضور کی بشریت میں لفظ با کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سبحان اللہ، حضور کی نورانیت کام کرتے ہیں۔ منتہا کے مقام پہ جبریل علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں لو دلوت انبلۃ لحترقت، اے مصطفیٰ اگر ایک پر کے برابر، ایک انگل کے برابر، انگل کے پورے کے برابر اگر منتہا سے آگے بڑھا تو میرے جسم کے پر جل جائیں گے۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں تو ٹھہر میں پھر آگے جا رہے ہیں۔ سمجھے میری بات کی نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا نورانیت بھی ہے، جہاں نورانیت کا اختتام ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ کی نورانیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ نہ حضور کی بشریت سمجھ میں آتی ہے نہ حضور کی نورانیت سمجھ میں آتی ہے۔ بس ہم اتنا کہتے ہیں حضور بشر ہیں تو سب سے خیر البشر ہیں، حضور نور ہے تو نور نور ہے بس۔ اس لیے حضرت خواجہ محمد یار فریدی فرماتے ہیں حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے آلہ کوئی نہیں سکتا۔ اٹھ فریدہ، اٹھ فریدہ، اٹھیا۔ حضرت خواجہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور حضرت بابا خواجہ فرید کوٹ بٹھن والے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر گھر بلدی اگر میں سنیا ایک میں لٹیا ایتھے لٹی ہے سارا۔ حضور کی بشریت کی بھی کوئی انتہا نہیں، حضور کی نورانیت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ رب العالمین، اچھا ضرورت کیا ہے رب ذوالجلال کو؟ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ذرا بیدار مغز سے میری بات کو سنیے نوجوان حضرات، سارے مسئلے انشاءاللہ آپ کے حل ہونے والے ہیں، توجہ سنیے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت
نیابت والا کام سر انجام دے، اسے نائب کہتے ہیں۔ نائب کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ علماء نے اس کی 3 صورتیں لکھی ہیں۔ پہلے نمبر پہ نائب اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اصل کو خطرہ ہو کہ میں مر جاؤں گا، مرنے کے بعد نظام درہم برہم نہ ہو جائے یا نظام قائم رہے، اس لیے وہ اصل کے بعد نائب بناتا ہے تاکہ میرے جانے کے بعد بھی میری حکومت قائم رہے اور میرا معاملہ قائم رہے اور میری سلطنت قائم رہے۔ دوسری وجہ، جب اصل کہیں دورے پہ چلا جائے، جب اصل تھک جائے، جب اصل بڑھاپے پہ چلا جائے تو فرمایا اس وقت نائب کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں ملک پاکستان میں اصل حکومت تو ٹوٹ گئی، اسمبلیاں تعلیل ہو گئے، اب نگران حکومت جناب والا حکومت چلا رہی ہیں، تو اصل نہیں ہے تو نائب سارا کام کر رہے ہیں۔ تو میں اصل موجود نہ ہو تو اس کی عدم موجودگی میں نائب کام کرے۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ نظام بڑا ہوتا ہے، سلطنت بہت زیادہ ہوتی ہے، حکومت زیادہ ہوتی ہے، اکیلے سے سنبھالی نہیں جاتی، تو کیا کہتا ہے یار میرا کوئی نائب بن جائے، میں کبھی وہاں دورے پہ جاتا تو یہاں مسئلہ خراب ہوتا ہے، وہاں جاتا تو یہاں مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس وقت نائب اور خلیفہ بنایا جاتا ہے، مرنے کا خوف ہو، غائب ہونے کا خوف ہو، نظام بڑا ہو، ان 3 صورتوں میں نائب بنایا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے فرشتوں، اے مصطفیٰ اس وقت کو یاد کرو جب میں نے کہا تھا کہ بنانے والا ہوں کس کو؟ فرمایا زمین کے اندر نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تو قادر کریم ہے، وحدہ لا شریک ہے، تجھے نائب کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں؟ فرمایا تو نے مرنا نہیں ہے، تو حی و قیوم ذات ہے، اللہ تو نے غائب نہیں ہونا، تو نے تو ہمیشہ رہنا ہے، اللہ تو تھکتا نہیں ہے، تجھے نیند نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ دوسرا خدا بنا نہیں سکتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ دوسرا خدا تو بنا نہیں سکتا، تجھے موت نہیں آنی، تو نے غائب نہیں ہونا، اللہ پھر خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ فرمایا یہی تو بتانا مقصود ہے کائنات والو، یہ خلیفہ میرے لیے نہیں ہوگا، امتی ہو تمہارے لیے خلیفہ ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بولے نا پیار سے سبحان اللہ اسی آواز سے۔ اللہ تو اپنے قدرت کے اعتبار سے ہر وقت موجود ہے، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہر گھڑی ہر لمحہ موجود ہے، اس نے غائب ہی نہیں ہونا۔ کون سی ایسی ذات ہے جو خدا کو معاذ اللہ مار سکے؟ کوئی ایسی ذات نہیں ہے، اللہ ہر گھڑی ہر لمحہ ہر آن موجود ہے۔ تو پھر رب ذوالجلال نے خلیفہ کیوں بنایا؟ رب تعالیٰ کو خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ رب ذوالجلال کو کیا حاجت پیش آئی تھی کہ رب تعالیٰ خلیفہ بناتا؟ اب میرے نوجوانوں دیکھیے میری طرف، اصل میں بات یہ تھی کہ رب ذوالجلال وہ ذات ہے جو اس وقت غیبت تقدس میں ہے۔ کہاں ہے؟ غیبت تقدس میں، اور مخلوق جو ہے یہ غیبت ظلمت کے اندر ہے، یعنی رب ذوالجلال وہ پاک غیب ہے کہ اس سے فیض لیا نہیں جاتا، اور مخلوق ہے اندھیرے میں، اسے فیض لینے کی ضرورت تھی، تو یہ مخلوق خدا سے فیض کیسے لیتی؟ تو رب ذوالجلال نے نظام بنایا، فرمایا ایسی شخصیت کی ضرورت ہو جو ذو جہتین ہو، اس کے اندر 2 صفتیں ہوں، ایک خدا والی صفت ہو، ایک امت والی صفت ہو، فرمایا ایک نور والی صفت ہو، ایک بشریت والی صفت ہو۔ نور والی صفت سے خدا سے لیتا ہے، اور مخلوق اور بشر والی صفت سے مخلوق میں سارا نظام تقسیم ہے۔ فرمایا خدا سے لینے میں، دیکھیں اللہ رب العالمین غیبت تقدس میں ہے، اس سے کوئی ڈائریکٹ فیض لے سکتا ہے؟ نہیں۔ تو رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نورانیت کا درجہ اور صفت نورانیت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے مصطفیٰ ہم تمہیں نور بنا رہے ہیں تو ہم سے فیض لیتے رہو، ہم سے فیض لیتے رہو۔ اللہ پھر فرمایا تمہیں ہم نے صفت بشریت بھی عطا کی ہے۔ اللہ کیا کرو؟ فرمایا مخلوق ہے بشر، یہ ساری کائنات انسانیت کی ہے، فرمایا اس کائنات میں بشر ہونے کے لحاظ سے سارا کچھ تقسیم کرتے رہو۔ اب بات
اس لیے رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صفت نورانیت بھی کمال درجے کی عطا فرمائی ہے اور صفت بشریت بھی کمال درجے کی عطا فرمائی ہے۔ اب ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نور ہیں تو نور علی نور ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام بشر ہیں تو کمال بشر ہیں، تو ہمارا عقیدہ یہی نکلا، ہم مصطفیٰ کی نورانیت بھی انتہا کی مانتے ہیں اور مصطفیٰ کی بشریت کو بھی انتہا سے مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی قاری صاحب یہ کیسے؟ ایک مثال کے ذریعے سے، اور مثال بھی قرآن سے، بولے سبحان اللہ۔ آپ کو بات سمجھانا مطلوب ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی تو مسئلہ سارا حل ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں ایک دفعہ پیار سے سبحان اللہ کہ پھر میں آپ کو سناؤں، بولے سبحان اللہ۔ 16واں پارہ سورہ مریم آیت کا نمبر 19 ہے، ارشاد ہوتا ہے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو رب نے فرمایا جبریل جی اللہ، فرمایا جاؤ مریم علیہ السلام کے پاس۔ اللہ کیا کہوں؟ فرمایا جاؤ بیٹا دے کے آؤ۔ ٹھنڈا سبحان اللہ بولے یار، جاؤ مریم کے پاس اور وہاں جا کر بیٹا دو۔ اب توجہ، جبریل کون ہے؟ نور۔ کون ہے جی؟ بولیے سارے، جبریل علیہ السلام نور ہے اور حضرت مریم کون ہے؟ بشر۔ اب نور آ رہا ہے بشر کے پاس۔ ابھی میں نے کیا بیان کیا کہ نور سے مصطفیٰ لیتے ہیں اور بشریت میں تقسیم کرتے ہیں، تو جبریل علیہ السلام نور ہے، تو جب حضرت مریم کے پاس آئے کیا نور بن کر آئے یا بشر بن کر آئے؟ ٹھنڈا سبحان اللہ ہے کہ تو مزہ نہیں آیا۔ جبریل علیہ السلام جاؤ مریم کو بیٹا دے کے آؤ۔ یہاں بڑے نکتے ہیں لیکن میں ہر نکتے کی طرف نہیں جانا چاہتا، اپنا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے بھیجا اے جبریل جاؤ مریم کو بیٹا دے کے آؤ۔ اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، آپ سبحان اللہ سنا دو۔ ارشاد ربانی اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان ارسل فارسلنا الیہا روحنا ہمارے جیسے ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح اٹھتے ہیں، ہماری طرح بیٹھتے ہیں۔ فرمایا دنیا والوں تمہیں دھوکا ہوا ہے، کھاتے ہمارے جیسا ہے، پیتے ہمارے جیسا ہے، تیرے کھانے میں فرق ہے، مصطفیٰ کے کھانے میں فرق۔ کیا کرنے آیا؟ فرمایا انما انا رسول ربک
نتیجہ کلام کیا نکلا کہ جبریل علیہ السلام جب مریم کے پاس حاضر خدمت ہوئے تو بشری لباس پہن کر آئے تو مسئلہ واضح ہو گیا. مصطفیٰ نور ہیں. جب میرے اور آپ کے پاس امت کے پاس تشریف لائے تو حضور بشر بن کر آئے تاکہ بشریت دیکھے حضور کھاتے کیسے ہیں, حضور پیتے کیسے ہیں, حضور نے نکاح کیسے کیے, حضور نے غزوات میں کیسے تشریف لے گئے, حضور نے جنگوں کی پلاننگ کیسے کی ہے, حضور علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری ہے. تو فرمایا لوگوں میں بشر اس لیے بن کے آیا ہوں کہ تمہیں بتاؤں رب سے ملنا کیسے ہے, دنیا میں رہنا کیسے ہے, ورنہ اس کائنات میں کوئی ہے ایسا. پھر کہتے ہیں جی سنیں قرآن میں آ گیا. کیا آ گیا قرآن میں؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی آپ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. کیا ہوں تمہاری طرح کا؟ پھر ہمارے دوست کہتے ہیں جب قرآن نے کہہ دیا کہ ہمارے طرح بشر ہیں تم کیوں کہتے ہو نور ہیں؟ میں نے کہا آپ نے سمجھا نہیں قرآن کے مفہوم کو. کہا کیسے؟ میں نے کہا نبی کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے مصطفیٰ آپ کہہ دو. کیا کہہ دو؟ انا بشر مثلکم. اللہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اے لوگوں میں تمہیں بتا رہا ہوں میرا مصطفیٰ تمہارے جیسا ہے. رب نے یوں نہیں کہا, مصطفیٰ سے کہا اے مصطفیٰ تم کہہ دو میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. کہا کیوں؟ فرمایا کہیں ایسے نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر ان کی امت نے کہا تھا کہ خدا بن گئے. حضرت مریم بھی خدا ہے, حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر ان کی قوم نے کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اے مصطفیٰ ان سے کہہ دو نہ میں خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا ہوں, میں تمہارے طرح بشر ہوں. مصطفیٰ تم کہو کہ میں بشر ہوں, اللہ تو کیا کہے گا؟ فَلَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ. اے مصطفیٰ تم بشر کہتے ہو, میں خدا کہوں گا بشر نہیں ہے نور ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بولے نا اونچی آواز سے سبحان اللہ. یا اللہ نے کیا فرمایا؟ اے مصطفیٰ آپ کہو کہ میں بشر ہوں. اللہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ کہہ سکتا تھا. اے مصطفیٰ جب تو کہے گا نا تو دنیا والوں کو پتہ چل جائے گا یہ مصطفیٰ کی عاجزی ہے. مصطفیٰ کی کیا ہے؟ عاجزی ہے. حضور نے عاجزی میں کہا کہ میں تمہارے طرح کا بشر ہوں. میں نے کہا کہتے نہیں ان کا کھانا بھی ہمارے طرح, ان کا پینا بھی ہمارے طرح, ان کا آنکھیں دو ہماری آنکھیں بھی دو, ان کی بھی دو ٹانگیں ہمارے بھی دو ٹانگیں, انہوں نے بھی شادیاں کی ہم نے بھی شادیاں کی, ان کے بھی بچے ہمارے بھی بچے, ہمارا بھی خون نکلتا ہے ان کا بھی خون نکلتا ہے. میں نے کہا بس. وہ کہنے لگا نے دیکھا نہیں وہ بھی بکریاں چلاتے ہیں ہم بھی بکریاں چلاتے ہیں. میں نے کہا بس یہی تک رہی ہو, اگر بشر ہے تو لامقام پہ کون جا رہا تھا؟ ہمیں بھی بتاؤ نا, اگر ہے بشر تو بتاؤ. مصطفیٰ لامقام پہ تشریف لے کے جا رہے تھے. اگر توجہ تو ایک بات سنا تو بولے سبحان اللہ. بات مزے کی ہے, اللہ کرے آپ کو پچ جائے, بولے سبحان اللہ. اچھا علامہ اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل یار کبھی تو دہیا قلبی کی شکل میں آتا ہے اور کبھی کسی کی شکل میں آتا ہے, یار تو مجھے اپنی اصلی شکل نہیں دکھاتا. توجہ نہیں کیا؟ جبریل میرے پاس آتا ہے کبھی دہیا قلبی کی شکل میں اور کبھی کسی اور کی شکل میں, یا تو مجھے اصلی شکل ہی دکھاتا. جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میری اصلی شکل ہو تو منتہا پہ آنا پڑے گا, وہاں اصلی شکل دکھاؤں گا. ٹھنڈے سبحان اللہ. کیا محبت کی بات محبت کی ہے. آپ ضائع کریں گے تو پھر مجھے مزہ نہیں آئے گا. جبریل جی اللہ کے رسول مجھے اپنی اصلی شکل نہیں دکھاتا. یا رسول اللہ اگر اصلی شکل دیکھنی ہے تو منتہا کے مقام پہ آؤ گے نا, وہاں میں آپ کو اپنی اصل شکل دکھاؤں گا. وقت گزرتا رہا, معراج کی رات آ گئی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت ام ہانی کے گھر سے مکہ حریم کعبہ سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیت المقدس سے براق پہ سوار ہو گئے. جب مکانوں کا سفر کیا, پہلا آسمان دوسرا آسمان, ساتوں آسمان کراس کر کے میرے مصطفیٰ کریم اکیلے نہیں, ساتھ جبریل بھی ہے. چلتے
جبریل اب تو یہاں آ گیا ہے، تو نے کہا تھا کہ اگر اصل شکل دیکھنی ہے تو منتہا کے مقام پہ دیکھنا، اے جبریل دکھانا اپنی اصلی شکل، میں مصطفیٰ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبریل کون ہے؟ بیت المعمور کا خطیب ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے 600 پر ہیں، ایک پر کھولو 7 زمینیں اور 7 آسمان اس پر کے اندر آ جائیں، اگر ایک پر کھولو آسمان کا سورج چھپ جائے، آسمان کا چاند چھپ جائے، اتنا بڑا میرا پر ہے، اللہ 600 پر اوپروں کو کھولوں کیسے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو نے کہا تھا منتہا کے مقام پہ مجھے اصلی صورت دکھائے گا۔ جبریل نے اپنے پردوں کو ہٹایا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اصلی شکل دکھائی، جب اصلی شکل دکھا دی اب ذرا سر اٹھائیے گا، محبت والا جملہ دے رہا ہوں، جس کے دل میں جس کے جسم میں یہ لوچڑا دل والا ہے انشاءاللہ وہ بولے گا جبریل ہاتھ باندھتا ہے، قدموں میں گرتا ہے، یا رسول اللہ میری اصلی شکل تو دیکھ لی، اب میری اصلی شکل تو دیکھ لی، اللہ کے رسول میں گزارش کرتا ہوں اپنی اصلی شکل تو دکھائیے۔ بولو نا یار، بولو نا، میری اصلی شکل تو دیکھ لی، اپنے تو دکھاؤ۔ اب جو میرے حضور نے جواب دیا نا جی، اے ہائے سبحان اللہ، اب میرا بڑا غمزدہ بیٹھا ہوں کہیں میرا جملہ ذہن ہو جائے، بولے نا سبحان اللہ۔ جب مزہ آ جائے تو سبحان اللہ ہی چیز آواز سے کہ میری تھکاوٹ، بولے سبحان اللہ۔ جبریل قدموں میں گر گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے اپنی اصلی شکل دکھائی ہے نا؟ آگے مصطفیٰ نے جملہ فرمایا، فرمایا جبریل جب میں نے کہا تھا کہ مجھے اپنی اصلی شکل دکھاؤ تو تم نے کہا تھا کہ میری اصلی شکل دیکھنے کے لیے منتہا کے مقام پہ آنا پڑے گا، پھر جا کے اصلی شکل آپ کو دکھائی جائے گی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جبریل اگر میری اصلی شکل دیکھنا چاہتا ہے تو یہاں نہیں، آپ پھر اوپر میرے ساتھ تمہیں اصلی شکل دکھا۔ تو شاہ خدا تو جانے جانا، تو شاہ خدا تو جانے جانا، ہے چہرہ عمر کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت بھی بے مثال ہے اور حضور کی نورانیت بھی بے مثال ہے۔ آخری حدیث سبحان اللہ اونچی آواز سے بولیں۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پہنچی ان کو کہ سرکار نے فرمایا جو بندہ طاقتور ہو، اس کی ٹانگوں میں جسم میں طاقت ہو، وہ بھی جان بوجھ کر نماز بیٹھ کر پڑھے تو فرمایا اس کو آدھا ثواب ملے گا، نماز کا نصف ثواب ملے گا، مکمل نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حدیث سن لی، ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو کیا دیکھا، کان جالسا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ حضور نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں گیا، نبی پاک علیہ السلام کے سر انور پہ ہاتھ رکھا، سرکار کے ہاتھ سر انور پہ ہاتھ رکھا اور سرکار کی زلفوں کو انگلیاں سرکار کی زلفوں میں پھیری، نبی پاک علیہ السلام نے دائیں جانب سلام پھیرا، بائیں جانب سلام پھیرا، اڑ کے فرمایا عبداللہ کوئی سوال لائے ہو؟ سبحان اللہ پتہ نہیں آپ کا کہیں، عبداللہ جی یا رسول اللہ کوئی سوال لائے ہو؟ خاموش ہو گئے، ہیبت طاری ہو گئی، جی یا رسول اللہ سوال لائے ہو، کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ ایک حدیث میں نے سنی ہے، کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جو بندہ طاقت ہونے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھے اس کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں عبداللہ
رہے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو تو صحیح۔ ابھی بھی کہتے ہو حضور ہم جیسے نہ بھائی نا، یہ مصطفیٰ کی ذات ہے، یہ وہ ذات ہے جو بشریت میں بھی بے مثال ہے، نورانیت میں بھی بے مثال ہے۔ میرے دوستو تقریر ختم ہو گئی، ہماری مسجد